آج کل ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی ایک بیماری ہمیں نظر آتی ہے، یہ وہ بیماری ہے جو کہ ابلیس نے پہلا یہ گناہ کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کا جملہ کیا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ جو جملہ تھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں یا میں اس سے بہتر ہوں، یہ جملہ آج ماں باپ اپنے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو بول رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں، پڑوسی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرے بچے کی تعلیم تم سے بہتر ہے۔ آج اولاد تھوڑی بہت پڑھائی کر کے، دنیا کے کچھ ایکسپوجر حاصل کر کے، آج وہ اپنے ہی ماں باپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ دو بھائی جو کہ ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے، ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، ایک ہی بستر میں ماں کی گود میں لپٹ کے سوتے تھے، وہ ایک بھائی کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے، ایک بھائی کی تعلیم کم ہوتی ہے، تو جس کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے، جو دنیا میں زیادہ ترقی کر لیتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ میرے بچے اور میری تعلیم اور میرا گھر اور میرا پیسہ اور میرا سوشل اور فائنینشل، میرا اسٹیٹس تم سے زیادہ بہتر ہے، تم سے زیادہ اونچا ہے۔ آج وہی بڑا بھائی اپنے اس چھوٹے بھائی کو، یا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو آج ڈیگریڈ کر رہا ہے، اور یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو معاذ اللہ آپ کی مثیل شیطان سے لا کے جوڑتا ہے۔ یہ وہ شیطانی الفاظ ہیں جو رشتوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، یہ وہ شیطانی الفاظ ہیں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کوئی بھی کہے، حتیٰ کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو اگر یہ کہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں زیادہ کماتا ہوں، میں زیادہ مضبوط ہوں، میرا خاندان اونچا ہے، تیرے ماں باپ کمزور ہیں، تو فائنینشلی اعتبار سے کمزور ہے، تو صرف میرے جو نا میرا کھاتی ہے، ہاں تیرے گھر والوں نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں، جو کچھ تیرے پاس ہے آج شوہر کا دیا ہوا ہے۔ اگر شوہر یہ جملے بولے، اگر یہ بیوی یہ جملے بولے کہ میرا خاندان اونچا ہے، میں جہیز میں بہت کچھ لے کے آئی تھی، تمہارے پاس کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارے باپ کی تعلیم کیا ہے، میری تعلیم، میرا خاندان، میں، یہ جو میں آ جاتی ہے شوہر اور بیوی کے بیچ میں، سسرال کے بیچ میں، دو بھائیوں کے بیچ میں، دو بہنوں کے بیچ میں، ماں باپ کے بیچ میں، بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں، کہیں پر بھی یہ جملہ اگر کسی کی زبان میں آنا شروع ہو جائے کہ انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں، تو یہ وہ شیطانی جملہ ہے جسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ رشتوں کو کھوکھلا کرتا ہے، یہ رشتے توڑ دیتا ہے، یہ آپس میں نفرت کی ایک بدبو بھڑکاتا ہے۔ یہ وہ معاذ اللہ یہ وہ قبیح جملہ ہے جو آپ میں وہ تکبر کی بدبو پیدا کرتا ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت نے صریحاً شیطان کو کنفرنٹ کیا، شیطان کو ملعون اور مردود بنایا۔ جس کو اللہ ملعون اور مردود بنا دے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا، اور اللہ کی رحمت سے جب آپ دور ہوں گے تو دنیا میں آپ کے لیے صرف مشکلات ہوں گی، تنگیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس کا ریفرنس، اس کی مستند حدیث، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ انا خیر منہ، یہ والا لفظ بولنا تکبر کے انداز میں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ معاذ اللہ آپ کو ملعون بنا دے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کرے گا، یہ مردود کر دے گا آپ کو، اور یہ آپ کو جنت سے بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی نیکیاں، جو بھی نعمتیں ہمیں اللہ رب العزت نے نصیب کی ہیں، جو ہم دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، اور ہماری کسی بھی پڑھائی کا، ہماری کسی بھی دینی دنیاوی کامیابیوں کا اثر، کوئی ثمرات ہمیں اگر دنیا میں مل رہے ہیں، تو اس میں ہمیں صرف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے آگے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انسان شکر کرتا ہے اللہ اس کے نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو تکبر کر کے دوسرے کو ڈیگریڈ کرے گا، تم کو بھی دیا اللہ نے ہے، اس کو محروم بھی اللہ نے بھی کیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کبھی بھی حالات اور معاملات بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتوں سے نواز سکتے ہیں، اور تم کو کسی بھی وقت مردود اور ملعون بنا کے تم سے تمہاری سارے نعمتیں چھین سکتے ہیں۔ تو اپنی نعمتوں پہ، اپنی کامیابیوں پہ گھمنڈ اور تکبر نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، تاکہ اللہ آپ کی نعمتوں کو زائل نہ کرے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں آپ کی
زندگی میں ہمیشہ شامل حال رہیں، اس کے لیے تکبر کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com